تو آئیے میں آج آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں which is from the book called Chicken Soup for the Soul written by Mark Victor Hansen and Jack Canfield. اس کتاب میں ایک سٹوری مینشن کرتے ہیں جس میں جنگل کے کچھ جانور مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں انسانوں سے کچھ سیکھنا چاہیے، اور ہمارے خیال کے مطابق انسانوں کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ انسانوں کا اسکولنگ سسٹم ہے۔ تو آئیے ہم کیوں نہ ایک ایسا کریں کہ جنگل میں ایک اسکول بنا دیں جس میں سارے کے سارے جانور پارٹیسپیٹ کریں گے، اور ایک ٹیسٹنگ سسٹم بنایا جائے گا جس میں سے تمام جانوروں کو گزرنا ہوگا اگر وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے۔ تو جناب انہوں نے 4 سبجیکٹس کو سلیکٹ کیا جس میں سوئمنگ، رننگ، کلائمبنگ اور فلائنگ کا امتحان ہوگا۔ تو سب سے پہلے آئی باری جناب بطخ کی۔ بطخ کا سوئمنگ میں A گریڈ آیا، رننگ میں D آیا، فلائنگ میں B اور کلائمبنگ میں F گریڈ۔ کلائمبنگ میں F لینے کے بعد بیچاری بطخ بہت ڈسہارٹ ہوئی کہ مجھے تو بھائی درخت پہ چڑھنا آتا نہیں، اور اس کو بھی بہت کوسا گیا، بہت ٹوکا گیا، اس کے ماں باپ نے اس کو بہت ڈانٹا کہ بھئی تم تو بہت ہی نکمی اور نالائق ہو۔ اس کے بعد جناب باری آئی میاں خرگوش کی۔ خرگوش کا جی رننگ میں تو A گریڈ آیا، لیکن سوئمنگ میں F، فلائنگ میں F اور کلائمبنگ میں بھی F۔ بیچارہ نفسیاتی مریض بن گیا، لوکل ہسپتال میں داخل ہو گیا، اور ساری عمر یہی تانے سنتا رہا کہ تو اول درجے کا جاہل ہے، تجھے جینے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد باری آئی زیبرا کی۔ زیبرا کا سوئمنگ میں C گریڈ آیا، رننگ میں B، فلائنگ میں بیچارہ فیل ہو گیا اور کلائمبنگ میں بھی فیل ہو گیا۔ اس کو اس کے پیرنٹس نے کہا کہ تمہیں ٹیوشن کی ضرورت ہے اور تم فلائنگ کی ٹیوشن لو۔ تو جی بطخ کو لگایا اس کا ٹیچر کہ تم اس کو ایکسٹرا آورز پڑھاؤ، اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، ہمیں نہیں پتا، فلائنگ تم نے سکھا کے چھوڑنی ہے، کیونکہ آخرکار اس نے پاس ہونا ہے نا، فیل تو نہیں ہو سکتا ہمارا بچہ۔ اور اس کے بعد باری آئی جناب شاہین کی۔ شاہین کا سوئمنگ میں F، رننگ میں F، فلائنگ میں A اور کلائمبنگ میں D۔ شاید آپ حیران ہو رہے ہوں کہ کلائمبنگ میں D کیسے آ گیا شاہین کا۔ وہ اس طرح کہ جب درخت پر چڑھنے کی باری آئی تو شاہین تو جلدی سے اڑتا ہوا درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، لیکن ٹیچر نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا آپ آؤٹ آف کریکولم کام کر رہے ہیں، آپ نے بالکل اسی طرح سے اپنے پنجوں کے ساتھ چڑھنا ہے جس طرح سے گلہری اور بندر اور باقی جانور چڑھ رہے ہیں۔ تو شاہین بار بار انسسٹ کرتا رہا کہ بھئی میں ان سے زیادہ جلدی اوپر پہنچ سکتا ہوں، اگر آپ کا مقصد واقعی ٹری کو کلائم کرنا ہے تو میں تو جلدی جا سکتا ہوں۔ لیکن ٹیچر نے کہا بیٹا میرے سے زیادہ سیانے بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زیادہ اوور سمارٹ نہ بنے، جو کورس ورک بتایا گیا اسی کے مطابق کام کرو۔ سمجھ آئی؟ اور آخر کار فلائنگ سکوئرل جو ایک عجوبہ نما جانور ہے، اس کا سوئمنگ میں D، رننگ میں C، فلائنگ میں C اور کلائمبنگ میں A آیا، اور اس کو کلاس میں فرسٹ پلیس پہ آنے کا ایوارڈ ملا۔ تمام جانوروں کو کہا گیا کہ تم سب کو چاہیے کہ تم فلائنگ سکوئرل کی طرح بن جاؤ۔ آپ میں سے جو پیرنٹس میری بات سن رہے ہیں، کیا آپ کو اس کہانی میں کچھ سملیرٹی نظر آ رہی ہے؟ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر اوقات بچوں کو پڑھائی کے نام پر بیچاروں کا کانفیڈنس شیٹر کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جو ان کا نیچرل ٹیلنٹ ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہم دبا دیتے ہیں، ان کی کریٹیوٹی کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے بچے بھی جینیسز ہوتے ہیں۔ ہر بچہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایکسپرٹ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچے بالکل ہر کسی کی طرح برابر ہو جائیں تو ایسا فزیکلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیچارہ نکما ہے، نالائق ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور سبجیکٹ میں بہت بہتر ہو جس میں دوسرے اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اب امیجن کریں بڑے بڑے رائٹرز اور پوئٹس کو اگر جج کیا جاتا ان کی الجبرا پہ یا ان کی کیلکولس پہ یا ان کی فزکس اور کیمسٹری پہ، تو زیادہ تر ان میں سے بڑے بڑے ادیب اور شاعر فیل ہو جاتے، لیکن انہوں نے جو مہارت اپنی فیلڈ میں حاصل کی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی اگر ماسٹر شیف ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی بندہ سپورٹس میں بہت اچھا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کو ٹیلنٹس دیے ہیں۔ میں پیرنٹس کو یہ بات یاد دلانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ان کے صحابہ تھے وہ سب کے سب بہت ڈفرینٹ تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جتنی احادیث انہوں نے کلیکٹ کی اور کسی نے نہیں کی، ان کا مقابلہ اگر آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہیں گے تو خالد بن ولید سے تو ایک حدیث بھی نہیں آ رہی۔ لیکن کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اسلام کو؟ نہیں، ہم ایسا بالکل نہیں کہہ سکتے۔ جو جنگی کارنامے خالد بن ولید کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سیدنا عثمان بن عفان ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو مالی کنٹریبیوشن اسلام کے لیے کی وہ اور کسی نے نہیں کی۔ آن دی ادر ہینڈ آپ کے پاس سیدنا بلال ہیں
رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. اتنے امیر تو نہیں تھے کیونکہ پہلے غلام ہوا کرتے تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور اسی طرح آپ نام گنتے چلے جائیں, سلمان فارسی ہیں, سہیب رومی ہیں, the list goes on. ہر کسی کی کنٹریبیوشنز اپنے حساب سے ہیں. سو اگر ہمارا بچہ کسی ایک فیلڈ میں اچھا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس میں نرچر کریں, اس میں مزید ڈیولپ کریں تاکہ وہ اس فیلڈ میں ماسٹری تک پہنچ سکے. یاد رہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو لرننگ سکھانی ہے, ان سے رٹے نہیں لگوانے. آئی نو کہ آج کل اسکولس کی شاید ریکوائرمنٹ یہی ہو کہ رٹے لگا لگا کے بچہ پاس ہو جائے, لیکن اگر آپ اپنے بچوں کا فیوچر واقعی میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وی ہیو ٹو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو لرن.